ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، صدر مملکت عارف علوی نے باضابطہ طور پر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس عمر عطا بندیال کو ملک کا اگلا چیف جج مقرر کر دیا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہم عرفان امتیاز سے۔ صدر مملکت عارف علوی نے پیر کو باضابطہ طور پر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس عمر عطا بندیال کو ملک کا اگلا چیف جج مقرر کر دیا ہے۔ بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان کہ بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انجام دوں گا۔ جسٹس بندیال 2 فروری 2022 کو چیف کا لباس سی جے پی جسٹس آف پاکستان گلزار سی جے پی پہنیں گے، جبکہ موجودہ احمد 2 سال 42 دن کے عہدے پر رہنے کے بعد 1 فروری کو رخصت ہوں گے۔ انہیں 21 دسمبر 2019 کو زمین کے اعلیٰ ترین عدالتی دفتر میں تعینات کیا گیا تھا۔ آئین کے آرٹیکل 177 کے ساتھ پڑھے گئے آرٹیکل 175(3) کے ذریعے دیے گئے اختیارات کو بروئے لاتے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر نے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس عمر عطا بندیال کو چیف کے عہدے پر تعینات کرنے پر خوشی محسوس کی۔ پاکستان کا انصاف 2 فروری 2022 سے نافذ العمل ہے۔ وزارت قانون اور انصاف کی طرف سے 17 جنوری 2022 کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کہتا ہے، چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہونے پر جسٹس بندیال کو تقریباً 51,766 مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، جو صرف سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ پاکستان کی عدلیہ بشمول اعلیٰ عدالتوں کے ساتھ ساتھ ضلعی عدالتوں میں مقدمات کا مجموعی طور پر 2.1 ملین ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں موجودہ چیف جسٹس عطا بندیال کی زندگی کی پروفائل کے بارے میں۔ جسٹس عمر عطا بندیال 17 سپٹمبر 1958 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم کوہاٹ، راولپنڈی، پشاور اور لاہور کے مختلف سکول اور کالج سے حاصل کی۔ انہوں نے اپنا BA حاصل کیا کولمبیا یونیورسٹی سے اور معاشیات کی ڈگری، اس کے بعد کیمبرج یونیورسٹی UK سے لا کی ڈگری حاصل کی اور پھر لندن سے بار ایٹ لا کے طور پر کوالیفائی کیا۔ 1983 میں وہ لاہور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ کے طور پر داخل ہوئے اور کچھ سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ کے طور پر سامنے آئے۔ لاہور میں اپنی وکالت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال زیادہ تر کمرشل، بینکنگ، ٹیکس اور پراپرٹی کے معاملات نپٹاتے تھے۔ 1993 کے بعد اپنے عہدے پر فائز ہونے تک جسٹس عمر عطا بندیال نے بین الاقوامی تجارتی تنازعات کو بھی سنبھالا۔ وہ ثالثی کے معاملات میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور لندن اور پیرس میں بین الاقوامی ثالثی ٹریبیونلز کے سامنے بھی پیش ہوئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال 4 دسمبر 2004 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے نومبر 2007 میں PCO کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن ملک میں عدلیہ اور آئینی حکمرانی کی بحالی کے لیے وکلاء اور سول سوسائٹی کی تحریک کے نتیجے میں انہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر بحال کر دیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے جون 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پر اپنی ترقی تک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر 2 سال خدمات انجام دیں۔ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی حیثیت سے اپنے کیریئر کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے کئی اہم عوامی قانون اور نجی قانون کے مسائل پر فیصلے سنائے ہیں۔ ان میں سول اور تجارتی تنازعات، آئینی حقوق اور مفاد عامہ کے معاملات شامل ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ہیگمین میں بین الاقوامی فوجداری قانون پر ایک سیمینار جو کہ 2012 میں منعقد ہوا تھا، اور پھر جوڈیشل سروسز کمیشن ماڈل لا کوالالمپور جو کہ 2015 میں منعقد ہوا تھا، ان میں شمولیت اختیار کی، اور پھر SCO رکن ممالک کی سپریم کورٹس کے صدور کی بیجنگ میں 13ویں کانفرنس بھی منعقد کی۔ انہوں نے 1987 تک پنجاب یونیورسٹی لا کالج لاہور میں کنٹریکٹ لا اور ٹارٹس لا پڑھایا اور لاہور ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔